پھر بھی سزاؤں اور مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے پھر بھی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو مہربان کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو تاکہ یہ خوف محسوس نہ ہو، انسان کے لیے کو جب وہ مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ کسی ظالم رب کے سامنے میں حاضر ہوں گا، بڑی مہربان ذات کے سامنے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ذات تو وہ مہربان ہے، لیکن پھر بھی اگر کافر کے لیے وہ دن سخت بنا رہی ہے تو پھر اندازہ لگا لو کہ کفر پہ مرنا یہ کتنا زیادہ سنگین جرم ہے، کہ ذات مہربان ہو کے بھی وہ پھر بھی کسی انسان کو معاف نہیں کر رہی، کسی انسان کو بخش نہیں رہی، کسی انسان کے لیے آسانی نہیں پیدا کر رہی۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا راستہ گزارا ہوتا، رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیتا، یا ویلتا لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن یہ کفار جب یہ مشکلات اور یہ تکالیف اور یہ دائمی عذاب اور سخت عذاب، یہ ساری باتیں سنیں گے، یہ دیکھیں گے، اس وقت ان لوگوں کو اس بات کا افسوس ہوگا، ہے کاش میں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا ہوتا، میں رسول اللہ کے طریقے پہ چلا ہوتا، کاش کہ میں رسول اللہ کے طریقے پہ چلا ہوتا، میں لوگوں کی دوستیوں میں نہ چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے دوسروں کی دوستیوں میں اپنی آخرت خراب نہ کی ہوتی۔ اس آیت کے شان نزول پہ آئے اور پھر اس کے عمومی حکم جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مکہ کے اندر دو آدمی تھے جو بہت گہرے دوست تھے، ایک کا نام تھا امیہ بن خلف، ایک کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط، اور دوسرے آدمی کا نام تھا امیہ بن خلف۔ یہ دو آدمی ہیں، یہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ امیہ بن خلف اسلام سے متاثر ہو کے مسلمان ہو گیا تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد عقبہ ابن ابی معیط نے اس امیہ سے یہ مسلمان عقبہ ہو گیا، عقبہ امیہ نہیں ہوئے، عقبہ ابن ابی معیط یہ مسلمان ہو گیا، تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد امیہ ابن خلف نے اس عقبہ ابن ابی معیط سے کہا تھا کہ ہم اگرچہ گہرے دوست تھے اور تو مسلمان ہو گئے ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد آج کے بعد تیرے لیے میرا چہرہ اور میرے لیے تیرا چہرہ ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں نہ تیرے سامنے آؤں گا نہ تمہارے سامنے آئے گا، دوستی تعلق مکمل ختم، آج کے بعد کوئی دوستی نہیں چلے گی۔ جب عقبہ نے یہ دیکھا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے مڑ کے مرتد ہو گیا۔ مکہ کا علاقہ تھا، اسلامی ریاست نہیں تھی، ورنہ یہ سزائے موت کا حقدار تھا، ریاست اسلامی موجود نہیں تھی، مسلمان اس وقت حکومت نہیں کر رہے تھے۔ اب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا اور دوستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سے ہٹ کے واپس امیہ کی طرف چلا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کسی موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کچھ بدتمیزی اور تلخی میں بات کی عقبہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا تھا عقبہ نے، لیکن جب اس نے چہرے پہ تھوکا، اللہ کی شان دیکھیے، جب چہرے پہ اس نے تھوکا
تو وہ تھوک بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرنے کے پلٹ کے واپس اسی عقبہ کے اپنے چہرے پہ لگا اور اس سے اس کا چہرہ جل گیا تھا. عقبہ جب تک زندہ رہا ہے اس کے چہرے سے یہ جلنے کا نشان ختم نہیں ہوا تھا. یعنی اتنی واضح چیزیں دیکھ کے بھی پھر بھی انسان اسلام قبول نہیں کر رہا. تھوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک رہا ہے اور وہ پلٹ کے اس کے اپنے چہرے پہ آ رہا ہے، اور جہاں چہرے پہ اس کا اپنا جو تھوک ہے اس کا یہ گرا تو وہ چہرہ وہاں سے جل گیا. اس جگہ پہ جلنے کا نشان اس کی موت تک پڑا رہا ہے، لیکن اس نے دوبارہ کبھی اسلام قبول نہیں کیا. پھر بھی اس بات کے اوپر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم یہ عقبہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں اس راستے پہ چلتا جو رسول اللہ والا راستہ ہے، کاش کہ میں اس راستے پہ چلتا جو رسول اللہ والا راستہ ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. یہ اس وقت تڑپے گا، یہ روئے گا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا اور اس کا ساتھ نہ دیتا. دوستی میں ادھر چلا گیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا. اب اس آیت میں جو ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہوا ہے، عام طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کاٹنے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ندامت کے بارے میں، افسوس کے بارے میں، کہ فلاں بندہ تو ہاتھ ملتا رہ گیا. اردو میں تو ہاتھ ملنے کا معنی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر یہ ہاتھ ملنے کی بجائے ہاتھ کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہاتھ کاٹ گا، اپنی انگلیاں کاٹے گا. اردو میں جیسے ہوتا ہے نا انگشت بدندان، فلاں بندہ حیرانگی میں انگشت بدندان ہو گیا. تو انگشت بدندان کا مطلب یہ تھا کہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں لے کے انسان افسوس سے یا حیرانگی سے یا تعجب سے انسان ان کو کاٹ رہا ہے غم کی وجہ سے. بعض مفسرین نے یہاں تک ذکر کیے، حضرت عطا تابعین میں سے ہیں، انہوں نے ایک روایت نقل کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس حد تک نہیں کہ صرف ہاتھ اپنا کاٹے گا جیسی محاورہ استعمال ہوتا ہے، بلکہ میدان حشر میں یہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کے کونی تک سارا دانتوں سے چبا کے کھا جائے گا. جو ہی کھا کے یہ منہ سے ہاتھ نکالے گا پھر ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر کاٹے گا، پھر اپنے منہ میں ڈالے گا، پھر کاٹے گا. اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن انسان اپنے ہاتھ کاٹتا پھرے گا اور کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ، میں اس کی دوستی میں مارا گیا، میں ادھر نہ جاتا. اس آیت کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ، اور ایک اہم ترین سبق ہے، کہ آج دنیا کے اندر ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں جو اسلام سے ہٹ کے ہیں، کچھ تو چلو انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے، غلط وہ بھی ہے. کچھ غلط کام ہم کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، اس رسم و رواج کو ہم توڑنا نہیں چاہ رہے، اور اس بنیاد پہ نہیں توڑنا چاہ رہے کہ یہ رسم و رواج ہم اگر توڑیں گے تو ہماری برادری میں فلاں 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 بندے ہیں، وہ ہم سے کو خفا ہو جائیں گے، کچھ ناراض ہو جائیں گے، ان کو برا لگے گا، ان کو یہ اچھا نہیں لگے گا. اب ہم دیکھیں یہ کام ہم کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی خاطر کر رہے ہیں. دنیا کے اندر جو انسان دوسروں کی خاطر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس انسان کو اس کے اوپر افسوس ہونا ہے. انسان اپنے ہاتھ کاٹتا پھرے گا، کاش میں یہ کام ان کے کہنے پہ، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی خواہش کے مطابق یہ نہ کرتا. کچھ کام ہم کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، غلط کام وہ ہم کر رہے ہیں، ہم کہیں کسی انسان سے تعلق کی بنیاد پہ، یار ہے تو غلط ہے لیکن چلو اس کی خاطر کر لیتے ہیں.
قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس بات پہ بھی افسوس کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دے دیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، لیکن اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو کوئی بھی کام کرنے میں، کسی دوسرے کی بات ماننے میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو تمہارے لیے وہ والا کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، تمہارے لیے وہ کام کرنا درست نہیں ہوگا، تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اس بنیاد کے اوپر اگر ملک کا کوئی ایسا قانون بن جائے جو قانون شرعی طور پہ ناجائز ہو، تو وقت کے حاکم کی بات ماننا بھی درست نہیں ہوگی، وقت کے حاکم کی بات ماننا بھی وہاں پہ جائز اور درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں حاکم وقت کی بات مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اللہ کی نافرمانی کے اندر ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، کسی انسان کی، چاہے وہ حاکم ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق بھی یہ فرمایا، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ اگر ماں باپ بھی تجھے یہ کہتے ہیں نا یہ کام کر، اور وہ کام حقیقت میں غلط ہے، تو لا تطعہما، اس کام میں کبھی ماں باپ کی بات بھی نہ مان۔ تو اللہ کی نافرمانی کے اندر انسان والدین کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جہاں خاوند غلط راستے پہ لگا رہے، غلط راستے سے مراد یہ کہ وہ کام جو اسلام نے حرام قرار دیے کہ تم یہ کام نہ کرو، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اب خاوند یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس انسان کے لیے، اس عورت کے لیے یہ بات ماننا یہ جائز نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس بنیاد پہ اس کو اپنی مجبوری سمجھ کے ہم کرتے ہیں تو قرآن کی آیت یہ ہے کہ انسان تعلق بچانے کے لیے، ابھی عقبہ نے واپس اسلام چھوڑ کے کفر میں گیا ہے، کس وجہ سے؟ تعلق بچانے کے لیے، یعنی تعلق برقرار رہے، جوڑ پیدا رہے، ٹوٹے نہ۔ یہ شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ تعلق قائم کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کریں۔ ہاں، کوئی مستحب کام ہو یا افضل کام ہو اور آپ اس وجہ سے غیر افضل کی طرف، یہ مستحب کام کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو جی یہاں اس وجہ سے کچھ ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ کام فرض یا واجب نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم چھوڑ کے اس طرف چلے جاتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک فرض کام چھوڑنا پڑے یا ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔